وہ ہم نے کی ہے۔ میاں صاحب آج یوم قید بھی ہے اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کی، کب آ رہے ہیں میاں صاحب اور ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ آپ قائد اعظم کا اور نواز شریف کی یوم ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نے آپ کو لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے پاکستان بنا کے دیا اور دوسرے کی نواز شریف کی سالگرہ کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس شخص نے اپنی زندگی اپنی سانسیں اس پاکستان کو دے کر پاکستان کے دفاع کو آج جو خطرات لاحق ہیں اور جن وجوہات کی بنا پہ ہیں اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو آپ کا دفاع جو ناقابل تسخیر بنانے میں نواز شریف کا کردار ہے یہ ان وجوہات کی بنا پہ ہے، تو اس لیے اب دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ شمیع صاحب آپ کی بات کی تو آج آپ نے حل بھی بتایا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کس چیز میں ہے، آپ نے اشارتاً کنارتاً سوالات بھی کیے اور جوابات بھی دیے، تو ایک لفظ آپ نے بولا مرشد کا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرشد جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ نہیں معصومی صاحب، میں تو کسی کو مرشد نہیں کہتا، کسی کو مرید نہیں کہتا، میں تو زلفی بخاری کے مرشد کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں بڑا کلیئر ہوں، سہولت کاری موجود ہے اور سہولت کاری موجود ہے تو اداروں میں بغاوت کے لیے جو اکسایا جاتا ہے تو اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا، اور جو ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں ان پہ فیصلے نہیں آ رہے، ایک کے راتوں رات فیصلے آ جاتے ہیں، اور آج تک ان کا مداوع نہیں ہو سکا۔ جو حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ فلاں جنرل نے میرے لیے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے فلاں جنرل نے فلاں کی خواہش پہ میرے خلاف یہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں، ہم یہی تو چیختے تھے 4 سال کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، احتساب کے ادارے جو ہیں وہ کسی کی کمان میں ہیں، انصاف نہیں دے رہے، اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے یہ کسی کی خواہش پہ ہو رہا ہے اور آج بھی وہ جاری ہے۔ اب تو وکٹ ہی ایک رہ گئی ہے، اب تو اے پولیٹیکل ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو پچھلا بیگج ہے، جو پچھلا ناانصافی ہیں، ان کا مداوع کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان کا مداوع کیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو، تاکہ قوم یونائٹ ہو، تاکہ قوم ایک قوم بن کے اداروں پر اعتماد کر سکے، اور جب تک ادارے جو ہیں قوم کو ایک قوم بننے کا موقع نہیں دیتے، جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ آئین قانون کی پاسداری کرتے ہوئے فیصلے نہیں کریں گے اس وقت تک اعتماد نہیں بحال ہوگا، اور جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا الیکشن کا فائدہ نہیں ہے۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ؟ یہ رائٹ کرتے ہیں کہ سوال نہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو کر رہے ہیں، نیوٹرلز کو کر رہے ہیں، کسی اور ادارے کو کر رہے ہیں، کہ کون کرے گا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے نا کہ 2017 میں کس نے کس کی خواہش پر اور کس نے کیا فیصلہ دیا، تو پھر جو سارے لوگ اکٹھے تھے آج اقرار بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتراف کیا جا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، 2018 میں یہ رول فلاں نے ادا کیا تھا، اور بھائی سارا کچھ آپ بتا رہے ہو، قوم کو پتہ بھی چل رہا ہے، تو اس کا مداوع نہیں ہوگا تو قوم کو بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو میں بھی کہہ رہا تھا، پھر آج اگر یہ اعتراف کر رہے ہیں تو اس کا قوم کو کیا فائدہ ہوگا، یا جن سے ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ وہیں کھڑی رہے سزائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ اے پولیٹیکل نہیں ہوتے، اے پولیٹیکل اس وقت کوئی سمجھے گا، اعتماد اس وقت بحال ہوگا جب کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اعتراف کے ساتھ ایکسکیوز کے ساتھ واپس لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا سزا وہیں بحال رہے۔ مجھے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا، مزید آپ پہ سختی نہ کی جائے گی، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے جو میرے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں، نا انصافیاں جو ہوئی ہیں ان کا مداوع کرو، پھر میرا اعتماد بحال ہوگا۔